بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 26 تا 28 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے اور تمہیں تم سے پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت دور ہو جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے، اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ نکاح کے ذریعے نفس میں تصرف کی وضاحت کے بعد اب مال میں تصرف کا شرعی طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں باطل طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جیسے سود، چوری اور جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، جھوٹی قسم، جھوٹی وکالت، خیانت اور غصب کے ذریعے مال حاصل کرنا، اور گانے بجانے کی اجرت، یہ سب باطل طریقے میں داخل اور حرام ہے۔ یوں ہی اپنا مال باطل طریقے سے کھانا یعنی گناہ و نافرمانی میں خرچ کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ اسی طرح رشوت کا لین دین کرنا، ڈنڈی مار کر سودا بیچنا، ملاوٹ والا مال فروخت کرنا، قرض دبا لینا، ڈاکہ زنی، بھتہ خوری، اسی طرح ہفتہ وغیرہ وصول کرنا، یہ سب مال کے حرام ہونے میں شامل ہے۔ حرام کمانا اور کھانا اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے، اور احادیث میں اس کی بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے یہاں 4 حدیثیں ذکر کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ دوسری روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جو حرام غذا سے پلا بڑھا ہو۔ اسی طرح تیسری روایت حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے ارشاد فرمایا، اے سعد اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ اور بدن غبار آلود ہے، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب پکار رہا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام ہو، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آیت کا اگلا حصہ تھا، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، یعنی باہمی رضامندی سے جو تجارت کرو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ باہمی رضامندی کی قید سے معلوم ہوا کہ خرید و فروخت کی وہ تمام صورتیں جن میں فریقین یعنی دونوں کی رضامندی نہ ہو درست نہیں، جیسے اکثر ضبط شدہ چیزوں کی نیلامی خریدنا کہ اس میں مالک راضی نہیں ہوتا، یوں ہی کسی دکان، مکان، زمین یا جائیداد پر جبری قبضہ کر لینا حرام ہے۔ یاد رہے کہ مال کا مالک بننے کے تجارت کے علاوہ اور بھی بہت سے جائز اسباب ہے، جیسے تحفے کی صورت میں، وصیت یا وراثت میں مال حاصل ہو تو یہ بھی جائز مال ہے۔ تجارت کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ مالک بننے کی اختیاری صورت ہے۔ احادیث میں تجارت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے یہاں 4 ذکر کیے جاتے ہیں۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر انبیاء علیہم السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ حشر میں اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح دوسری روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو گفتگو کے وقت جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی نہیں کرتے، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتے، جب کوئی چیز خریدے تو اس کی برائی بیان نہیں کرتے، اور جب کچھ بیچیں تو اس کی تعریف نہیں کرتے، اور جب ان پر کسی کا مال دینا ہو تو دینے میں پس و پیش نہیں کرتے، اور جب انہوں نے کسی سے لینا ہو تو اس پر تنگی نہیں کرتے۔ اسی طرح تیسری روایت حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ سے ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تاجر فاسق اٹھائے جائیں گے سوائے اس تاجر کے جو اللہ سے ڈرے، بھلائی کرے اور سچ بولے۔ اسی طرح آخری روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس کے پاس اس کی روح قبض کرنے فرشتہ آیا تو اس سے کہا گیا کہ کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ وہ بولا میں نہیں جانتا۔ اس سے کہا گیا غور تو کر۔ کہنے لگا کہ اس کے سوا کچھ اور نہیں جانتا کہ میں دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان سے اپنی رقم کا تقاضا کرتا تو کسی امیر کو مہلت دے دیتا تھا، اور کوئی غریب ہوتا تو اس کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتے اس کو درگزر کر دو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں آگے تجارت کے کچھ آداب بیان ہو رہے ہیں، اس کو ہم آئندہ کے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔